ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے جن کا نام ہے بابا بایزید بستامی علیہ رحمت. ایک دن بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے، تسبیحات میں اللہ اللہ کر رہے تھے. تو دل میں آواز آئی، مراقبے سے لذت لے رہے تھے، اللہ کے نام کی رٹ اور ضربے لگا رہے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی فراق میں جدائی میں رو رہے تھے. دل میں آواز آئی، غیب سے دل میں آواز آئی، بایزید دیر سمان جاؤ. کہاں جاؤ؟ دیر سمان، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جاؤ، وہاں ہم تم سے دین کی خدمت لیں گے، وہاں ہم تم سے کلمے کی خدمت لیں گے. میں کہنا چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. محمد الرسول اللہ اول من یقرع الباب الجنت. میرے پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر محمد دستک دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی نہیں جا سکتا کوئی امتی جب تک یہ امت جنت میں نہ تک چلی جائے. حرمت الجنت علی الامم، اللہ نے ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دیا. اور جب تک میرا پیغمبر قدم نہ رکھتے باقی انبیاء پر حرام. جب تک میرے نبی نہیں جا سکتے باقی انبیاء رکے رہیں گے. سب سے پہلے جنت میں میرے نبی کا قدم لگے گا. تو فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ. یہ اللہ والا بیٹھا ذکر کر رہا ہے، مراقبے میں بیٹھا اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. دل میں آواز آ رہی ہے دیر سمان جاؤ، جو یہودیوں کا علاقہ ہے، عیسائیوں کی جگہ ہے، وہاں جاؤ. ہم تم سے کلمے کی خدمت لینا چاہتے ہیں، تمہیں جنت کی کنجی اور تم سے ایک بڑی خدمت لینا چاہتے ہیں. انہوں نے جھٹک دیا. ہو سکتا ہے کوئی بس بسا ہو، جھٹک دیا اس چیز کو. کس نے؟ حضرت بابا بایزید بستامی علیہ رحمت نے جھٹک دیا اس بات کو. ہو سکتا ہے کوئی بس بسا ہو سکتا ہے میرے دل میں بس بسا آ رہا ہو. اور چلے گئے، جا کر سو گئے، نیند میں سوئے تھے. پھر کوئی کہہ رہا ہے، پھر کوئی کہہ رہا ہے بایزید دیر سمان جاؤ، وہاں جاؤ، ہم تم سے دین کی خدمت لیں گے، دین اور کلمے کی خدمت لیں گے، تم سے لا الہ الا اللہ کی خدمت لیں گے، وہاں جاؤ. بابا بایزید اٹھے تو کانپ رہے تھے، لرزہ طاری تھا. خود کہتے کتاب میں لکھا ہوا میرے اوپر اتنی زلزلہ اور لرزہ طاری تھا، اگر کسی لنگڑے پہ طاری ہو جائے تو لنگڑا بھی کھڑا ہو کر بیٹھ جائے. اتنی میری عجیب کیفیت تھی، کب کباہٹ تھی، اپنے آپ پہ قابو نہیں تھا. میں نے یہودیوں کا لباس پہنا، زنار باندھا، یہودیوں والا لباس پہنا، لباس پہن کر یہود کا جو قافلہ چلا راہبوں کا، پہلی امت میں جو گزرے نا عبادت کرنے والے، ان کو راہب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ راہب. میں بہت ساروں کو دیکھ رہے ہیں وہ سو رہے ہیں، سونا نہیں ہے بھائی. راہبوں کے قافلے میں شامل ہوں گے. کون؟ بابا بایزید. کون بھائی؟ بہت بڑے اللہ والے گزرے، تاریخ ان کے اوپر فخر کرتی ہے. قافلے میں شامل ہو گئے اور یہودیوں کا راہبوں کا قافلہ جا رہا. چلتے چلتے دیر سمان پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے. اس مجمع کے اندر ان کا سب سے بڑا پوپ آیا، سب سے بڑا پادری آیا اور سب سے بڑا ان کا ماما اور منجا آیا. جب آیا تو لوگوں نے اس کے استقبال میں پلکیں بچھائی، نظریں بچھائی، حد سے زیادہ اس کا استقبال کیا کیونکہ ان کا مذہب کا پیشوا تھا. انہوں نے بڑی عزت دی. عزت دینے کے بعد لوگ ان کا گفتگو اور کلام سننے کے لیے سارے سراپا گوش تھے، کان لگائے ہوئے تھے. ایک جملہ بولیں گے ہم دلوں میں اتار لیں گے کیونکہ ان کا مذہبی پیشوا تھا. وہ جب کھڑا ہوا بیان کرنے کے لیے، تقریر کے لیے، اس کی زبان پہ تالے لگے، زبان پہ تالے لگے. سارا مجمع حیران اور پریشان ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں ہیں. مجمع نے کہا جناب عالیہ جناب وجہ کیا ہے، آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، آپ کی زبان اردو کیوں پڑ گئی ہے، آپ کی زبان پہ تالے کیوں لگ گئے ہیں. وہ بڑا کھڑا ہو کر کہنے لگا الیس منکم رجل محمد، مجھے یوں لگتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی محمدی آیا ہوا ہے، تمہارے اندر کوئی محمدی آیا ہوا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بیٹھا ہے. سارے ایک دوسرے کو گھورنے لگے. لباس ایک جیسا ہے، شکل و صورت میں بھی ہم نے فرق نہیں کیا، امتیاز نہیں کیا، ایک جیسے لگ رہے. کون ہے رجل محمدی یہاں پر؟ اس خود پادری نے کھڑا کر کہا میں تمہیں محمد کا واسطہ دیتا ہوں، تمہیں تمہارے نبی کا واسطہ. کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. حضرت بابا بایزید کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کی، تقدیس کی. سارے یہود کی نظریں، سارے راہبوں کی نظریں اور حضرت بابا بایزید پر جم گئی کہ یہ کون آ گیا. پھر اس پوپ نے کہا میں تجھ سے بات پوچھتا ہوں،
اگر تو نے میری باتوں کا جواب ٹھیک دے دیا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، وگرنہ تیرا یہی سر قلم کر دیا جائے گا۔ بابا بایزید نے کہا اگر تم کوئی سوال کرو گے اور بات پوچھو گے تو ایک بات میں بھی پوچھوں گا۔ حضرت راہب نے کہا ٹھیک ہے، پادری نے کہا ٹھیک ہے، ان کے بڑے پوپ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سوال کر رہا ہے بابا بایزید سے، اس نے پہلا سوال اٹھایا، بابا بایزید سے کہنے لگا وہ ایک کون سی ذات ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے؟ یہ پوپ پوچھ رہا ہے، پوپ بابا بایزید سے، رجل محمدی سے، وہ ایک کون سا جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے؟ بابا بایزید نے جواب دیا قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اس جیسا کوئی نہیں، وہ ایک ذات ہے، اس جیسا کوئی لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل کوئی نہیں، مثال ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس نے کہا ایک سوال کا جواب ٹھیک ہو گیا، اس جیسا کوئی نہیں، ایک کون ہے؟ اللہ ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے کہا دوسرا بتاؤ، وہ تو بتاؤ جس کا تیسرا کوئی نہ ہو، ایسی دو چیزیں جس کا دوسرا تیسرا کوئی نہ ہو۔ حضرت بابا یزید بستامی نے قرآن پڑھا جعل اللیل والنہار آیتین، اللہ نے دن اور رات دو بنائے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یہ دونوں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، دن اور رات دو ہیں، اس کا تیسرا کوئی نہیں ہے۔ اچھا تیسرا بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہ ہو۔ بابا بایزید نے جواب دیا اللوح والقلم والکرسی، لوح قلم کرسی، یہ تین چیزیں، چوتھا اس کا کوئی نہیں ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگلا پادری کا اگلا سوال ہے، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید کا جواب سنیے، بابا بایزید نے کہا التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن، چار بڑی کتابیں ہیں، اس کا پانچواں کوئی نہیں ہے۔ حیران، اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اس نے اگلا سوال ٹھوک مارا، کہنے لگا وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہ ہو۔ بابا بایزید سے کہہ رہے ہیں، بابا بایزید نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الفرض فی اليوم واللیل خمس صلوات، اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، چھٹی نماز کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگا وہ 6 بتاؤ جس کا 7واں کوئی نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید نے جواب دیا خلق السماوات والارض 6 ایام، میرے اللہ نے آسمان کو زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اس کا 7واں کوئی نہیں۔ اس نے اگلا سوال کیا وہ 7واں کیا جس کا 8واں کوئی نہ ہو۔ بابا بایزید نے جواب دیا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، میرے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا، 8واں کوئی نہیں، 8 اس کا کوئی نہیں ہے۔ پادری نے اگلا سوال کیا وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہ ہو۔ سارے حیران ہیں، حیرانگی سے بابا بایزید کو تک رہے ہیں، 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید نے قرآن پڑھا وَيَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن میرے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے حاملین عرش، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے وہ 8 فرشتے، 9واں کوئی نہیں ہے، 9واں کوئی نہیں ہے۔ اور نے کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید نے قرآن پڑھا وَكَانَ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قوم صالح میں اور انبیاء کی قوموں کے اندر 9 فسادی تھے، 9 فسادی تھے، 9 فساد مچایا کرتے تھے، 9 لوگوں کے نام گن کے بتائے۔ اچھا اس نے کہا وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید نے پھر قرآن پڑھا، پھر تلک عشرۃ کاملہ، بندہ حج کے لیے جائے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو، حج و تمتع کرے اور اس کے پاس قربانی نہ ہو، قربانی نہ کر سکے، پھر اس قربانی کے نتیجے میں 3 روزے وہاں رکھنے پڑتے ہیں۔ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ، جب بندہ واپس آئے تو قربانی نہ کرنے کی وجہ سے 7 روزے گھر میں آ کر 3 وہاں 7 یہاں، کتنے ہو گئے 3 اور 7 10 ہو گئے۔ تلک عشرۃ کاملہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بابا بایزید نے کہا یہ 10 ہے، اس کا 11واں کوئی نہیں۔ اس نے کہا 10 سوال ہو گئے، کہ 11واں سوال اس کے پادری نے کیا سارا مجموعہ سن رہا ہے، نے کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہ ہو، اگر جواب نہیں ہے سر قلم ہو جائے گا۔ اکیلے ہی وہ پورا پادریوں کا مجمع، پوری انتہا دنیا بیٹھی ہوئی ہے، اگر جواب نہیں آیا سر قلم ہو جائے گا۔ بابا بایزید نے فرمایا رأیت 11 کوكبا، حضرت یوسف کو خواب آیا ہے، میں نے 11 ستارے دیکھے، 12واں کوئی نہیں تھا، 12واں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اگلا جواب کیا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو۔ حضرت بابا بایزید نے پھر قرآن پڑھا ان اللہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، 13واں نہیں ہے، 13واں نہیں ہے۔ اس نے کہا 13 بتاؤ جس کا 14واں کوئی نہ ہو، جواب نہیں آیا سر قلم ہو جائے گا۔
بابا یزید نے پھر قرآن پڑھا رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 یوسف کے بھائی تھے، 12ویں ماں تھی اور 13واں بابا تھا. حضرت یعقوب تھے، وہ 13 ان کا 14واں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اس کے تو ماتھے پہ پسینے چھوٹتے چلے گئے. 14واں سوال کیا کس نے؟ پادری نے. بابا اب تو بولتے ہوئے شرما رہے ہیں، میں پورے گھنٹے سے بول رہا ہوں، میں شرمایا ہوں آپ سے. 14واں سوال کیا کس نے؟ پادری نے. بابا بایزید سے اگر جواب نہیں سر ختم ہو جائے گا. 14واں سوال یہ کیا وہ چیز بتاؤ جس میں روح نہیں ہے وہ سانس لیتی ہے. بابا یزید قرآن پڑھ رہے ہیں والصبح اذا تنفس، صبح جب چڑھتی ہے تو سانس لیتی ہے. یہ بھی جواب. اگر 14واں جواب. 15واں سوال کیا وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا لیکن وہ جہنم میں جائے گی، اور وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا وہ جنت میں جائے گی. سوال ہو رہا ہے. بابا بایزید نے جواب دیا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. یوسف علیہ السلام کے بھائی چھوٹے تھے، قمیص لائے تھے، کرتا لائے تھے، کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. جھوٹے تھے اپنی بات میں. بعد میں یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. بابا یعقوب نے دعائیں کی، اللہ نے تھے وہ جھوٹے اس لیکن جھوٹ کی وجہ سے، توبہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کہا وہ قوم بتاؤ اس قوم نے سچ کہا لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. بابا بایزید نے قرآن پڑھ کے سنایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا دین غلط ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا دین غلط ہے. فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں، دونوں غلط ہیں. اور سوال کرنے والے بھی یہود ہیں. اس کے 15واں سوال کیا وہ کون بتاؤ. 15واں سوال کیا اس نے بابا بایزید سے کہ وہ 14 چیزیں کون سی ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوئی ہیں، جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے. حضرت بابا بایزید نے پھر قرآن پڑھا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا. ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا میری اطاعت میں آ جاؤ. ان دونوں 7 آسمان اور 7 زمین نے سر جھکا کر، وجدان میں کہتا ہوں سر جھکا کر اللہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اگر 16واں سوال کیا اس نے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی قبر ہے اپنے مردے کو لے کر پھرتی رہی. بابا بایزید نے جواب دیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی ایک کو پھرتی رہی. بابا بایزید کا جواب تھا. اس نے اگلا سوال کیا. کتنے سوال ہو گئے؟ 17واں سوال کیا انہوں نے وہ کون سا 17واں سوال کیا انہوں نے وہ کون سی چیز ہے جو نہ تو باپ کی پیٹ سے نکلی ہے اور نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جو باپ کی پیٹ سے بھی نہیں نکلی اور ماں کے پیٹ سے بھی پیدا نہیں ہوئی. بابا یزید کا جواب دیا اللہ نے آدم کو پیدا کیا باپ اور نہ ماں نہ باپ ہے. دوسرا بھائی حوا کو پیدا کیا باپ سے نہ ماں سے پیدا ہوئی ہے. تیسرا فرمایا صالح علیہ السلام کی اٹھنی پہاڑ سے نکلی تھا جس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے. تینوں کی چوتھی بتاؤ. بابا بایزید نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آسمان سے اترنے والا ذبیحہ جنت سے جو فدیہ آیا تھا وہ جنت سے آیا تو اس کا ماں باپ پیچھے کوئی نہیں، اللہ کے حکم سے آیا. کتنے سوال ہو گئے؟ 18واں سوال کیا اس نے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد دوبارہ خود خریدا ہے. پیدا اللہ نے کیا ہے اور خرید بھی اللہ نے ہے. قرآن پڑھ کے سنا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. میری اور آپ کی جان کو، ایمان والوں کی جان کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت کے بدلے خریدا ہے. نیک اعمال کرو، میرے نام پہ اپنا سب کچھ دے دو، میں تمہیں جنت دوں گا. اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کتنا سوال ہے؟ وہ سوال کیا اس نے وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے اور پیدا کرنے کے بعد فرمائے بہت بری چیز ہے. بابا بایزید نے قرآن سنا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ کہہ رہے سب سے بری آواز گدھے کی ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں، اس کو برا بھی کہہ رہے ہیں. اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ اگلا سوال کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا یہ بڑے اس کے اندر جو ہے نا اس کی بڑی چیز ہے، عجیب چیز ہے. بابا بایزید نے قرآن انک لکم عظیم. عورت کے مکر کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یہ بڑے اونچے مکر ہیں ان کے. اگلا سوال اس نے کیا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ خود پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد سوال کر رہے ہیں یہ ہے کیا، یہ ہے کیا؟ بابا بایزید نے پھر قرآن سنایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ
رزق تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اللہ کو نہیں پتا تھا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، خالق اللہ۔ پھر سوال کر رہے ہیں مرتب بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عصای، اللہ میرا سوٹا ہے، اتوکل علیہا واحش بہا، میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو پتے گراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اس نے اگلا سوال کیا بابا، میں اس نے تقریباً 56 سوال کیے، میں 2 اور عرض کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا، 56 سوال کیے، میں 2-4 اور عرض کر دیتا ہوں۔ اس نے اگلا سوال اٹھایا بابا بایزید، وہ بتاؤ، وہ چیز بتاؤ، وہ درخت بتاؤ جس کی 12 شاخیں ہیں۔ کتنی شاخیں؟ 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے اوپر 30 پتے لگے ہوئے ہیں۔ ہر ٹہنی پہ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں؟ 30، اور ہر پتے کے اوپر 5 پھول لگے ہوئے ہیں، اور ہر پھول میں سے 2 پھول تو روشنی میں اور دھوپ میں نکلتے ہیں، اور 2 پھول اور 3 پھول جو ہے وہ سائے میں اور رات میں نکلتے ہیں۔ بابا بایزید جواب دے رہے ہیں۔ سوال کون کر رہا ہے؟ یہودی۔ کہ وہ والا درخت کون سا ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، ہر ٹہنی کے اوپر، ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں، اور ہر پتے کے اوپر 5 پھول لگے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 پھول تو سورج کی گرمی میں نکلتے ہیں، اور 3 پھول جو سائے میں نکلتے ہیں۔ بابا بایزید نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بابا بایزید نے فرمایا کہ بھئی وہ جو درخت ہے وہ سال ہے جس کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن ہیں، اور ہر دن کے اوپر 5 نمازیں ہیں، یہ پھول لگے ہوئے ہیں، اور جن کے اندر 2 نمازیں دھوپ میں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر، 3 نمازیں سائے میں پڑھی جاتی ہیں، مغرب عشاء اور فجر۔ اس کے پسینے چھوڑ گئے، یہ کس سے پالا پڑ گیا؟ اس نے اگلا سوال کیا بابا وہ بتاؤ، یہ جب گدھا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ جب کتا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کتا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بابا بایزید نے فرمایا ویل لأہل النار من العقاب من غضب الرب، کہ جب کتا بولتا ہے یہ کہتا ہے جتنے جہنمی ہیں وہ سب میرے رب کے غصے سے برباد ہو جائیں گے، سب میرے رب کے غصے سے برباد ہو جائیں گے۔ یہ گدھا بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بابا بایزید نے کہا یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جب یہ بولتا ہے تو یہ کہتا ہے لعن اللہ العشار وهم المکاس، جو ٹیکس لگاتے ہیں ناجائز ٹیکس، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر۔ یہ گدھا کہہ رہا اپنی آواز میں۔ اس نے کہا یہ مور بول رہا ہے، یہ کیا کہتا ہے؟ کہا الرحمن علی العرش استوى، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلبل چہچہاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، کرتے 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 وہ تھک گیا، 56 سوالات کر دیے، آخر میں اس نے ایک سوال کیا یہ بتاؤ بابا، میں سارے سوالات پہ نہیں گیا، اس نے کہا وقت ہوا جاتا ہے، بابا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے؟ نہ وہ جن ہے، نہ وہ انسان ہے، نہ وہ فرشتہ، اللہ وحی کر رہے ہیں اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ بابا بایزید نے کیا فرمایا؟ بابا کہنے لگے اللہ کو قرآن پڑھ کر وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ڈائریکٹلی حکم دیا یہاں سے اکٹھا کرو جوس اور جلا کر کے شہد بناؤ۔ یہ شہد کی مکھی نہ انسان ہے، جن میں فرشتہ ہے۔ اس نے آخری سوال کیا بابا یہ بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چھپ جاتی ہے؟ یہ تقریباً 56واں سوال ہے۔ بابا بایزید نے فرمایا ان اللہ عندہ، اس کا علم میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اس کا علم میرے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، رات آئی تو دن چلا گیا، دن آئے تو رات کو اللہ نے غائب کر دیا، کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کے علم کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ بابا بایزید کھڑے ہو کر بس کر، میں نے کوئی گل پوچھنی ہے تیرے تو، کہا پوچھ لو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بابا بایزید نے فرمایا ایک جملہ کہا، میں نے اتنی بڑی تمہید آپ کو اتنا کھپایا ایک بات کہنے کے لیے، ایک بات دل میں اتارنے کے لیے۔ بابا بایزید نے پوچھا میں بھی ایک سوال کا جواب ہے، اگر جواب دے دیا، اگر تمہیں جواب نہیں آیا اور آیا بھی پھر تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ بابا بایزید نے کہا ما مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کیا ہے؟ ایک سوال ہے، تم نے 56 کیے، تم نے 56 سوال کیا، ہمارا ایک ہے ما مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے، جنت میں کیسے جایا جائے گا؟ پادری کا سر جھک گیا، پادری کا سر جھک گیا، پورا مجمع لان تان شروع کر، تم نے 56 سوال کیے، اس نے ایک سوال کیا ہے، وہ تم نے سوالات کی بچھاڑ کر دی ہے، وہ جواب دیتا گیا کہ تم کو کچھ اور بھی تجھے نہیں آتا وہ بھی کہتا مجھے آتا ہے، تم نہیں مانو گے، آتا ہے تم نہیں مانو گے۔ کہاں مانیں گے؟ تمہاری بات تو ہم نہ مانیں، کیوں نہ مانیں؟ مانیں گے، پر میں اگر مانتے ہو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کی چابی یہ ہے، جنت کی چابی یہ ہے، لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتار لے، لا الہ الا اللہ کو اپنی دلوں کی گہرائیوں میں اتار لے۔ اگر یہ نہ اترا پھر جنت نہیں ہے، اگر یہ نہیں اترا پھر جنت نہیں ہے، پھر حساب و کتاب مشکل ہے، پھر قبر کی زندگی مشکل ہے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ اتر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے پاس یہ نہ اترا وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ نکال کر، only 5 منٹ کہہ رہا ہوں، صرف 5 منٹ نکال کر کے ایک تسبیح پڑھ لیا کرے لا الہ الا اللہ، تاکہ دل پر لگنے والا گند و گرد اتر جائے۔ اللہ نے غیب سے وہ سارے کے سارے یہودی مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر مسلمان ہوئے۔ آواز آئی غیب سے، اے بایزید، ایک زنار تو نے باندھا تھا، ایک پتھر تو نے غیروں کے لیے غیر کا باندھا تھا ہماری خاطر، تجھے ایک بندوایا 500 ہم نے تڑوا دیے ہیں۔ سو تجھے ایک ہم کفر کی طرف دعوت کے لیے لائے تھے اور باقی 500 کے مجمع کو محمد کی جو ہے غلامی ہم نے دے دی۔ وہ تم چلے گئے، وہ ہم چلے گئے۔ اس لیے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس کلمہ کو اپنی جب اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں۔